الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی دی ہوئی طاقت اور عطا سے آج سلسلہ وضو کے مسائل اور احکام وضو میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی تربیت بھی ہوتی رہے گی اور فرض علوم جو مسائل ہیں انشاءاللہ ہم انہیں سنیں گے تو اس پر عمل بھی کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری جو غلطیاں ہیں انشاءاللہ وہ دور ہوں گی۔ اس سے پہلے ہمارا جو سلسلہ آپ تک پہنچا تھا وہ تھا وضو کے فرائض اور وضو کے طریقے کے حوالے سے کلام ہوا تھا اور وضو کی چند احتیاطیں۔ تو آج جو ہمارا کلام ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کس صورت میں وضو ٹوٹے گا اور کس صورت میں ہمارا وضو سلامت رہے گا۔ یہ بڑا پیچیدہ مسئلے ہوتے ہیں، ان پر توجہ سے عمل کرنا چاہیے۔ تھوڑی سی لاپرواہی، ایسا نہ ہو کہ ہم نماز بھی اچھی پڑھ رہے ہوں، قرآن کی بھی تلاوت کر رہے ہوں، عبادات بجا لا رہے ہوں، مگر ہمارا وضو ہی نہیں ہوا تو پھر ہماری اس عبادات اور اس نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ اسی وقت فائدہ ہوگا کہ جب ہمیں مسائل کا پتہ ہوگا۔ تو تھوک میں جیسے خون آنا، اب بعض دفعہ بندوں کو ویسے بیماری ہوتی ہے، کبھی کبھار دن میں 2-3 دفعہ خون آ جاتا ہے، یا بعض اوقات کوئی چیز کھا لی، ٹھیک ہے، تو اب خون نکل آیا تو کس صورت میں وضو ٹوٹے گا، کس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا؟ منہ سے جب خون نکلے اور وہ جو منہ سے خون نکلا تھوک پر غالب ہے، زیادہ ہے، تو اس صورت میں وہ وضو کو توڑ دے گا۔ اور ایسے تھوک کے بارے میں کیا حکم ہے جس میں خون زیادہ ہے؟ ایسے کے بارے میں حکم یہی ہے کہ وہ ناپاک ہے، اور اگر وہ کپڑوں پر گر جائے گا تو کپڑوں کو بھی ناپاک کر دے گا۔ اسی طرح کوشش کریں کہ ظاہر جب تھوک نکلتا ہے تو انسان جو ہے وہ منہ صاف کرتا ہے، خون کو ختم کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرتا ہے، تو یاد رہے لوٹے یا گلاس کو دور رکھیں گے تاکہ منہ میں جب کلی کی جائے تو پھر جو ہمارے تھوک والا پانی ہے وہ اس برتن میں نہ جائے۔ اگر وہ چلا گیا تو پھر کل پانی جو ہے اس برتن کا نجس ہوگا۔ تو ایسے موقع پر چلو میں پانی لے کر احتیاط سے کلی کیجیے، اور یہ بھی احتیاط فرمائی کہ چھینٹے اڑ کر آپ کے کپڑوں وغیرہ پر نہ پڑے۔ ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ تھوک پر خون نکلا مگر خون اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا زیادہ تھوک ہے، تو اب اس صورت میں ہمارا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، اور اگر ہمارے کپڑوں پر پڑ بھی گیا یہ تھوک تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اسی طرح گلاس اور پانی میں اگر چلا گیا تو اس کی بھی نجس کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ ہمارے درمیان جو پہنچا ہے وہ یہ ہے دودھ پیتے بچے کا پیشاب اور اس کی قے کا حکم کیا ہے۔ تو یاد رہے کہ ایک دن کے دودھ پیتے بچے کا بھی پیشاب اسی طرح ناپاک ہے جس طرح عام لوگوں کا ناپاک ہے۔ نمبر 2، اگر اس دودھ پیتے بچے نے دودھ ڈال دیا، یعنی بعض دفعہ معدے میں نہیں جاتا، باہر سے ہی دودھ پچ کر دیتے ہیں اور وہ منہ بھر ہے، تو یہ بھی پیشاب بھی کی طرح ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر یہ دودھ معدے تک نہیں پہنچا، صرف سینے تک پہنچ کر پلٹ آیا تو اب وہ پاک ہو گیا۔ دیکھیں اس سے مسائل کی وضاحت بھی ہوگی کہ ایسا دودھ جو معدے تک پہنچ گیا، اب بچے کا یا بچی کا دل خراب ہوا، اس نے الٹیاں کر دی، تو پھر جو ہے یہ ناپاک مانا جائے گا۔ تو اب اگر وہ معدے تک نہیں پہنچا، صرف سینے تک پلٹ کر واپس آ گیا، تو اب اس پر پاکی کا حکم لگے گا۔ یہ مسائل تھے جو آپ کے سامنے گوشے گزار کرنے تھے۔ اسی طرح جو بندہ غسل کر لیتا ہے، غسل کے اندر بھی اس کا وضو ہو ہی جاتا ہے، اب نئے سرے سے اسے وضو کرنے کی حاجت نہیں، چاہے وہ اسلامی بہن ہو چاہے وہ بھائی ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ جو بات سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہے، وہ علماء سے پوچھیے، علم و عمل رکھنے والوں سے پوچھیے، تاکہ آج ہماری جو غلطیاں ہیں وہ درست ہو جائیں، کہ ایسا نہ ہو قیامت والے دن یہی نماز ہمارے منہ پر دی مار جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس وقت اگر ہم سبحان اللہ کہنے کی بھی
مہلت لیں گے نا تو ہمیں مہلت نہیں ملے گی. اس لیے اپنے وضو کو درست فرمائیے. یہ مرد عورت دونوں کے لیے ہے جتنے احکام بیان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. نماز میں فرق ہے، نماز کا انداز اور ہے عورت کا، مگر قرآن میں فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. قرآن ہے. سبحان اللہ. نماز جس طرح عورت پڑھتی ہے اس طرح مرد نہیں پڑھتا، جس طرح مرد پڑھتا ہے اس طرح عورت نہیں پڑھتی. مگر قرآن وہ عظیم کتاب ہے. یہ بھی قرآن کا معجزہ دیکھیں، الحم سے لے کر والناس تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ساری تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو، اچھی اچھی باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاء النبی الامین. الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ